السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. 8 اکتوبر کو جب انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا مشن ملک سے واپس جا رہا تھا مشن کمپلیٹ کر کے، تو اس نے فسکل کنسالیڈیشن کی بات کی تھی. یہی جو فریز ہے یہ یوز ہوا تھا 14 اکتوبر کو جب انہوں نے اسٹاف لیول ایگریمنٹ کا اناؤنس کیا تھا، اپلوڈ کیا تھا اپنی ویب سائٹ پہ. فسکل کنسالیڈیشن کا نارملی تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ جو ہے فسکل یعنی کہ جو ٹیکسز ہیں اس کو بڑھائیں، اس کو ریشنلائز کریں، اس کو اس میں ریفارمز لائیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنا ایکسپینڈیچر کم کریں. ہمارے ملک میں ابھی تک تو انسپائٹ آف ریٹرک کہ جی ہم کر رہے ہیں، ہم نے کرنٹ ایکسپینڈیچر بہت کم کر دیا ہے یا ہم نے پورا اپنا ریشنلائز کر رہے ہیں ہم اپنا آؤٹ لے، مگر بیسک فوکس رہتا ہے آن ٹیکسز، آن ریزنگ ٹیکس کلیکشنز بائی دا فیڈرل بورڈ آف ریونیو. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری کرٹیسزم ہوتی ہے فرام دا پیئیز، مطلب ہم جیسے لوگ جو ٹیکس پے کرتے ہیں، بٹ آلسو فرام اے لاٹ آف دا ڈونر ایجنسیز. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک پہلی بات جو میرے لیے بہت کنسرننگ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہر سال جب سے میرے خیال میں 2019 سے جب سے ہم فنڈ کے پروگرام میں ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے میں آ گئے ہیں، تو ان میں ہم ٹارگیٹس جو رکھتے ہیں ان سے اگری کرتے ہیں. دے آر اوور آپٹمسٹک، دے آر ناٹ ریئلسٹک، اور وہ ٹارگیٹس جو ہیں وہ ہمیشہ مس ہو جاتے ہیں. میں صرف یہ بتانا چاہوں گی کہ اس سال بھی جو فرسٹ کوارٹر ہے جولائی ٹو سپٹمبر، اس میں 198 بلین روپیز کا شارٹ فال ہو گیا فرام واٹ واز ٹارگیٹڈ. اینڈ دس از اپارٹ فرام دا فیکٹ دیٹ جو 14.13 ٹریلین روپیز کا ٹارگیٹ اس سال رکھا گیا ہے اس کی ڈاؤن ورڈ ریویژن آلریڈی کر دی ہے ایف پی آر نے بائی 160 بلین. دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ فوکس جو رہا ہے ہمارے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا وہ رہا ہے ٹو انکریز دا نمبر آف ٹیکس ریٹرنس. اب پچھلے سال وہ کہہ رہے تھے کہ 5.2 ٹیکس 2024 میں وہ کہہ رہے ہیں 5.6 ملین تھے، مگر اس سال 5.2 ملین ہیں اکتوبر 15 تک. سو دس از ایکچولی اے ویری ویری sort of a good improvement. Again, that does not mean کہ وہ ٹیکس جو ریٹرنس ہیں they translate into higher collections, because بہت سارے جو ریٹرنس کرتے ہیں وہ اس واسطے کرتے ہیں تاکہ وہ جو وتھ ہولڈنگ ٹیکسز ہیں جو فائلرز پہ بہت کم ہیں، بعض اوقات ہیں بھی نہیں، اور نان فائلرز پہ ہیں، اس پہ بچنے کے لیے لوگ کرتے ہیں اینڈ وہ فائل کرتے ہیں even those who are not really eligible to pay taxes. اس یہ بیک گراؤنڈ دینے کے بعد آئی ووڈ لائک ٹو انٹروڈیوس آر پینلسٹ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب ہیں، فارمر ایف پی آر ممبر انلینڈ ریونیو. ہی واز اے ویری سینئر مین. ہی یوز ٹو ٹو دا ایف پی آر لائن فار آبویس ریزنس بٹ نو مور. ہمارے اسٹوڈیو میں سہیل سرفراز صاحب ہیں. ہی از چیف رپورٹر آف بزنس ریکارڈر. ہی ہیز بین ان کی بیٹ رہی ہے ایف پی آر فار 20-25 years ایٹ لیسٹ. فون لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں وحید شہزاد بٹ صاحب. ہی از اے ٹیکس لائر. ہی ریسنٹلی ون اے کیس اگینسٹ ایف بی آر. انہوں نے کافی جانداری سے ان کو اپنا کیس لڑا تھا. اور کراچی سے ہمیں اسکائپ پہ جوائن کریں ڈاکٹر اکرام الحق. ایز یو نو ہی از اے ٹیکس ایکسپرٹ. ہیز کالم از مچ ریڈ ان بزنس ریکارڈر. ویکلی کالم وہاں لکھتے ہیں. آئی وانٹ ٹو ایکچولی اسٹارٹ آف وتھ آر رپورٹر سہیل سرفراز. سہیل صاحب بتائیے گا کہ موڈ کیا ہے ایف پی آر میں اس وقت؟ جی بالکل، ابھی فوکس جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی ہے ایف بی آر میں، ٹو جنریٹ ریونیو. ایگزیکٹلی. اور چیئرمین ایف بی آر لنگڑیال صاحب نے یہ بات بڑی کلیئرلی کہی تھی کہ ہم نے انفورسمنٹ میئر سے 280 بلین جو ہے وہ پچھلے مالی سال میں جو ہے ہم نے کلیکٹ کیا ہے فار دا فرسٹ ٹائم ایور، رائٹ؟ ایگزیکٹلی، یہ فرسٹ ٹائم. اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے. لیکن جس وقت میں نے اس چیز کو پتہ کرنے کی کوشش کی ایف بی آر سے کہ ایگزیکٹلی انفورسمنٹ جو ہے وہ کہاں کہاں ہوئی ہے، تو ساری کی ساری انفورسمنٹ انڈائریکٹ ٹیکسز کی سائڈ پہ ہوئی ہے. آپ دیکھیے کہ ان کی مین انفورسمنٹ سیمنٹ ملز، شوگر ملز، ٹوبیکو سیکٹر، سیلز ٹیکس کے مد میں، جی انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے اس میں، جی سیلز ٹیکس میں.
اور یا ایکسائز ڈیوٹی وہ بھی تو سیلز ٹیکس اور ایکسائز ڈیوٹی انڈائریکٹ ٹیکسز میں دونوں کور ہو جاتے ہیں. اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں ان کا انسیڈنس آن دا پور از گریٹر دین آن دا رچ, رائٹ. اور وہاں پہ جو آپ دیکھیں کہ ان فیکٹریز میں جو انفورسمنٹ ہو رہی ہے وہ آئٹمس فیکٹری سے نکل کے مارکیٹ میں جب آ رہے ہیں تو اس کا سارا برڈن جو ہے وہ عام عوام پہ پڑ رہا ہے. آپ دیکھیں شوگر کا, آپ دیکھیں ایگزیکٹلی, آپ شوگر دیکھیں, شوگر کی پرائس آپ دیکھ لیجئے 120 روپے پر کے جی سے تقریباً 200 روپے پر کے جی تک جا چکی ہے. دوسرا سیمنٹ دیکھ لیں جس پہ انفورسمنٹ ہو رہی ہے, پچھلے سال 1100 روپے جو ہے وہ پر بیگ سے 1200 سے 1350 ڈپینڈنگ آن ڈیلر کس سے لے رہے ہیں انکریز ہو گئی. تو سارا جو ہے وہ بوجھ آپ دیکھیں کہ اس پہ. اور اب یہ could this also be a reason for the rise? I mean, I know floods are a major مطلب major contributor جو انفلیشن جو بڑھے گی 5 to 6% یہ کہہ رہے ہیں, پروجیکٹ کر رہے ہیں, بٹ اس کا بھی تو افیکٹ ہوا ہے نا ٹیکسز کا on directly on prices, right? جی بالکل بالکل جو ہے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ امپیکٹ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو سارے کا سارا انفورسمنٹ کا امپیکٹ ہے وہ جو مینوفیکچررز ہیں, فیکٹری اونرز ہیں, وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا ڈائریکٹ جو ہے عام عوام, which is very usual. I would like to now go to our tax lawyer. But صاحب آپ بتائیے گا کیا یہ کوئی ڈائریکٹ ٹیکسز میں بھی کوئی انفورسمنٹ بڑھی ہے, اور اگر بڑھی ہے تو کیا آپ کا خیال میں اس میں کتنا ایک جنریٹ ہو جائے گا پیسہ؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بڑھنے کا اور کتنا ہو جائے گا یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. جو لاسٹ ایئر میں ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے جی, اس کا آؤٹ کم یہ ڈاکٹر اکرام صاحب بھی جانتے ہیں اور ڈاکٹر اقبال صاحب, سہیل صاحب بھی. موسٹ ریسنٹ لیٹسٹ کیس ہے پاکستان LNG لمیٹڈ, اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیس تھا اور ابھی سپریم کورٹ نے کنفرم کیا ہے. اس میں اس کا کریکٹ صرف 2 words ہیں, گریب اینڈ رن. اب یہ ورڈ یوز کیے ہیں سپریم کورٹ نے کہ FBR بیسیکلی, میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں اسٹیٹ اسپانسرڈ رابری. انہوں نے سافٹ ورڈ میں کہا گریب اینڈ رن. آپ نے اگر جتنی یہ ریکوری کی ہے ڈائریکٹ ٹیکسز میں, اگر وہ اس طریقے سے واپس دینی پڑی تو وہ وہی ہے, کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے. FBR نے ریکور کر لیا. وہ کاسٹ آف لٹیگیشن, ویسٹیج آف کورٹ ٹائم, الٹیمیٹلی وہ -10 میں جانے کے بعد آپ کو واپس دینا پڑا. اور عزت علیحدہ FBR کی ہوئی ہے کہ اب انہوں نے گریب اینڈ رن کا انسٹیٹیوٹ بنا دیا ہے. نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ, ایون لاہور ہائی کورٹ 147 ایک ایڈوانس ٹیکس ہے. یہ ڈاکٹر اکرام صاحب, ڈاکٹر اقبال صاحب بہتر جانتے ہیں. آپ 2026 کے ٹیکسز تھرو ریکوری موڈ ریکور کر کے IMF کو کہیں کہ جی آل از گڈ, اتنا ہم نے ریکور کر لیا ہے, تو پھر یہ FBR کی پرفارمنس نہیں ہے. آپ اتنا شارٹ سائٹڈ ہو گئے ہیں کہ آج جو ہے اکٹھا کر لیں, کل دیکھا جائے گا. اور میں اس چیز کو ضرور ایڈ کروں گا کہ اس کے پیچھے جو بیسیکلی پالیسی ڈیسیژنز ہیں, آج جو سٹنگ ممبر آپریشنز ہیں ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ. وہ سپر انویشن کے بعد ریٹائرمنٹ سے کانٹریکٹ کے اوپر جاب پہ بیٹھے ہیں. نہ تو انہوں نے کوئی 23 گریڈ میں پروموٹ ہونا ہے, نہ ان کو کوئی پرفارمنس یہاں سے آنی ہے. 1 سال کا کانٹریکٹ ہے. پچھلے 60 ایئرز کی ریٹائرمنٹ تک انہوں نے جو کیا ہے, اور اس کا جو یہاں پہ انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے FBR کو 2 words میں گریب اینڈ رن. تو آپ انہی کی پالیسیز کو آگے لے کے جا رہے ہیں. تو ٹیکس پیئر تو پھر کیا کر رہا ہے؟ اگر آپ اوور آل انالیسس دیکھیں, جو لارج ٹیکس پیئر تھے یہاں پہ وہ سارے یہاں سے شفٹ کر رہے ہیں. ہر روز, ہر ہفتے, ہر مہینے آتا ہے جی یہاں سے لوگ پیک اپ کر کے جا رہے ہیں. تو FBR ہوش کے ناخن لے, یہ تو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کر رہا ہے صرف اور صرف فیبریکیٹڈ فیک پرفارمنس شو کرنے کے لیے. Okay, all right. I'll go to Dr. Ikram before we get a final word from you. Dr. صاحب بتائیے گا, Dr. Ikram بتائیے گا کہ for example, you know, even as you know, in UK بہت سارے taxes high ہو گئے ہیں. There is the outflux جسے کہتے ہیں, لوگ جو millionaires ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں England. They are going to countries which have lower tax rates. Similarly یہ جو فرانس کے کافی چلے گئے ہیں, ہزاروں میں گئے ہیں. جرمنی میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں the millionaires have relocated. تو جو ہمیں بٹ صاحب نے بتایا ابھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھی جو ہائی انکم نیٹ ورتھ کے جو لوگ ہیں وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں because of this enforcement measures. Would you agree with that?
جی پرسنل انکم ٹیکس بھی پاکستان میں بہت زیادہ کر دیا، خاص طور پہ سیلریڈ لوگوں پہ دیکھیے کہ اب آج کل اگر ایک سافٹ ویئر انجینئر جو ہے وہ اچھی تنخواہ لے رہا ہے تو اگر اس نے 48% ٹیکس دے دینا ہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہے. دس از اوور اینڈ ابو دی انفورسمنٹ میجرز آپ کہہ رہے ہیں ہاں، کیونکہ انفورسمنٹ جو ہے وہ تو میرے خیال میں جو وہ جی جی بٹ صاحب یہی کہہ ٹیکس رہے ہیں ریٹ کہ اتنے ہائی ہو گئے، جی جی ٹیکس ریٹ اٹ سیلف اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، چاہے کارپوریٹ کے بٹ ہوں یا کین وی فوکس آن انفورسمنٹ فرسٹ؟ ڈو یو نو اباؤٹ ڈو یو وانٹ ٹو میک اے کامنٹ اباؤٹ دی انفورسمنٹ میجرز؟ ہم جی پرسنل انکم ٹیکس انفورسمنٹ میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈائریکٹ ٹیکس کی طرف انفورسمنٹ کی کوئی اتنی خاص توجہ کی ضرورت تھی، کیونکہ ود ہولڈنگ سے ہی تقریباً 97% آ جاتا ہے، اور پھر ٹیکسز جیسے آپ نے دیکھا سیلریڈ پرسن سے سب سے زیادہ فرسٹ کوارٹر میں آیا ہے، تو وہ تو آٹومیٹیکلی ان سے ود ہولڈ ہو کر آ ہی رہا ہے. انکم ٹیکس بڑھ گیا ہے جی جی وہ ریٹ بہت بڑھ گئے ہیں، اور اس سال دونوں اکٹھے بھی لگ رہے ہیں. جیسے ہی آپ کی 10 ملین سے زیادہ ہوئی تو آپ کو پہلے تو 10% سرچارج لگا، پھر جو ہائی نیٹ ورتھ کی آپ نے ذکر فرمایا وہ 150 ملین سے اوپر پھر گریجولی سپر ٹیکس بھی دینا پڑے گا. تو میں ایک کیس دیکھ رہا تھا جس میں اس کی کوئی تقریباً 46 آپ سمجھ لیجیے ملین تھی انکم، تو اس کو پھر الٹیمیٹلی اس کا ٹیکس ریٹ جب میں نے دیکھا تو 48% افیکٹو ٹیکس ریٹ نکلا، سیلی کے سارے سلیبس وغیرہ بھی لے لیں. تو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو پرسنل انکم ٹیکسیشن کے ریٹ بھی اس وقت بہت ہائی ہے، اور کارپوریٹ تو بالکل ہی آپ دیکھیں اس طرح سے اب ان کا ٹیکس ریٹ ہے کہ پوری دنیا میں اگر ہائیسٹ 25 پہ کسی ایک آدھ ملک میں شاید 30-35% بھی ہو، مگر پاکستان میں اگر ٹیکسز کا اس پہ ڈیویڈنڈ بھی ڈال لیں، ان کا سپر ٹیکس بھی ڈال لیں، جو اچھی کمپنیز ہیں جو انکم چھپا نہیں پاتی ہیں یعنی فارمل سیکٹر میں ہیں، اور پھر ڈبل بکس بھی نہیں رہتی ہیں. از دیٹ وائی یہ جو کافی کمپنیز ہیں جو فورن کمپنیز ہیں، ریسنٹلی ابھی اخباروں میں آ رہا ہے کہ دے آر لیونگ دا کنٹری، از دیٹ ون آف دا ریزنز؟ اوبویسلی فارمل والے ہاں مقابلہ نہیں کر پاتے، اور جس آئٹم کا وہ رسک لے رہے ہیں مارکیٹ میں بیچنے کا، اگر وہ اسمگل ہو کے بھی آ جائے تو پھر تو سمجھیے کہ ان کا کام بالکل ہی تمام ہوا. تو ایک طرف ہم انفارمل اکانومی کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں اور اس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. ہائی ٹیکسز میں پھر اور بھی چانسز ہے کہ وہ بڑھیں گی، اور جو فارمل والے ہیں وہ بیچارے کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو اپنے ہاتھوں سے ہم گروتھ کے تو تباہ کر رہے ہیں، اب ساتھ میں ہم کلوز ڈاؤن بھی کروا رہے ہیں. آگے انڈسٹریلائزیشن پاکستان میں نہیں ہوئی ہے. ایک طرف انڈسٹریل پالیسی بنا رہے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے، جاب کریشن ہونی چاہیے، گروتھ بڑھنی چاہیے، اور ورلڈ بینک بھی کہہ چکا ہے کہ پاکستان کا گروتھ ماڈل کسی قابل نہیں ہے، اس نے اور لوگوں کو بلو پاورٹی لائن جو ہے پش کیا ہے. تو وہ اس میں ٹیکسیشن کا بھی بڑا عمل دخل ہے. آپ نے جیسے بھی بہت ہائی ریٹ آف انڈائریکٹ ٹیکسز بھی تو اب برڈن پاس ہوتا ہے غریب لوگوں پہ زیادہ. تو اس وقت پورا سسٹم بہت ہی ظالمانہ ہے، اور لوگوں کو جو کم از کم ایسے طبقے کے ہیں جنہیں ہم مڈل کلاس کہتے ہیں یا اس سے نیچے، وہ تو بری طرح پس چکے ہیں ٹیکسز سے. اوکے آلرائٹ، ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر، پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہم ڈاکٹر اقبال کے پاس جائیں گے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ یور ویوز آن دی انفورسمنٹ میجرز جو کرنٹلی ہیں، اور وہ پھر جو پرسنل انکم ٹیکس یا ٹیکس ریٹس کے بارے میں جو ڈاکٹر اکرام الحق نے ہمیں بتایا. جی میڈم، میرا خیال ہے بٹ صاحب نے بڑی مناسب بات کر دی ہے اس ایشو پہ. انفورسمنٹ تو ہے نا کہ جی آپ ایک فیئر ٹیکسز کی کلیکشن کے لیے انفورسمنٹ کریں، لیکن جو دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ جس قسم کے کوشش کی جا رہی ہے ٹیکس کلیکٹ کرنے کی، وہ بالکل فیئر نہیں ہے. وہ فیئر نہیں ہے تو اس لیے اس کو انفورسمنٹ نہیں کرنا چاہیے. بہرحال وہ بات میں تو اس کے بعد ہی خاموش ہو گیا ہوں. گریب اینڈ رن والی بات ہی ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں. جتنا جب اگر وہ کہتے ہیں کہ جو گریب اینڈ رن کر کی بات کرتے ہیں اس کے بعد دے ہیو ٹو لٹیگیشن ہو جاتی ہے، پھر وہ اس میں پیسہ خرچتے ہیں، پھر واپس. اس میں بھی پرابلم یہ ہے کہ جی آپ کے پہ غلط میرے سے اگر غلط ٹیکس لے لیا، میں اپیل میں جا کے اسے جیت بھی جاؤں گا تو مجھے واپس کوئی نہیں کیا جائے گا. یہ پچھلے دنوں میں سہیل صاحب کی یہ خبر پڑھ رہا تھا، اور وہ بٹ صاحب کے ریفرنس سے ہی تھا کہ ایک ٹریبیونل نے کسی بندے کو ریلیف دی یا کوئی آرڈر کیا، اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا ہے ایف بی آئی.
اب دیکھیں نا وہ ایک جوڈیشل ڈیسیژن ہے، جوڈیشل ڈیسیژن ہے، اس کو فوری طور پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے، یا اس کو انڈو کروا لیں، اسٹے لے لیں اس کو. یہی چیز جو ہے عمران خان صاحب بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. یہ بلکہ میں تھوڑی سی مجھے اجازت دیں تو گریب اینڈ رن بھی نہیں، یہ گریب کر کے وہاں ڈٹائی سے بیٹھے بھی رہنا، رن تو تب ہو رہا کہ جی آپ آپ موجود نہیں، آپ وہاں موجود ہیں، آپ جو ریلیف ملی ہے ٹیکس پیئر کو اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے. تو یہ گریب اینڈ رن سے بھی گئی آگے. امپلیمنٹیشن آف کورٹ آرڈرز جو ہے نا جی اکراس دا بورڈ بہت پور ہے. انلیس یو ڈو دیٹ دیر از نو پوائنٹ آف ہیونگ لاز. اور دوسرا جو مسئلہ ہے نا زیادہ امپورٹنٹ وہی بات ہے کہ جو ٹیکس سسٹم جو ہے انتہائی ہی اب ہائی ٹیکسز کے ہم انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں. دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے 48% ہے، کچھ کیسز میں 50% بھی ٹیکس ہے. 50% آپ نے اس کی انکم لے لی ٹیکس کی صورت میں. ہم تھیوریٹیکلی ہائپوتھیٹیکلی اس آدمی کی بات کر رہے ہیں جو صحیح ٹیکس دیتا ہے، جیسے سیلری والے ہیں. 50% اس سے آپ نے وہ لے لیا، پھر جو اس کے پاس 50% بچے گا اس نے خرچ کرنا ہے، وہ بھی اس نے سارا خرچ نہیں کرنا، اس میں سے بھی 18% سیلز ٹیکس دینا. جی تو آپ یہ دیکھیں تو صحیح کہ ہم ایک بجلی استعمال کرے گا اس پہ بھی سیلز. ہم اپنے لا ابائڈنگ سٹیزن کے ساتھ کر کے آ رہے ہیں. اگر 100 روپے وہ کما رہا ہے تو ہم اسے کو 30 روپے کہتے ہیں کہ 30 روپے تم خرچ لو، جو بھی تم نے لینا ہے اپنی ضرورتیں پوری کر لو، باقی جو ہے وہ اسٹیٹ لے جائے گی. تو اس انوائرمنٹ میں لوگ جو ہیں باہر ہی جائیں گے نا جو جا سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ جی یہ بھی میں کوئی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ پڑھ رہا تھا آج کل میں کہ جی کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے جو بینک انٹرسٹ ریٹس ہیں بہت کم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس کے باوجود پرائیویٹ سیکٹر پیسے نہیں لے رہے. نہیں سر، اس کا تو بڑا آسان جواب ہے، وہ یہ ہے کہ 22 سے 11% تو کر دیا ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ، مگر آپ یہ مت بھولیں کہ 11 جو ہے وہ ڈبل ہے تقریباً انڈیا کے ریٹ سے، چائنا کے سے. سو وی کانٹ کمپیٹ انٹرنیشنل. لیکن یہ بیسیکلی یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو بورنگ ہے وہ ایک انڈیکیشن ہے نا کہ آپ کی انویسٹمنٹ کتنی ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے سر. مگر آپ دیکھیں نہیں، مگر آپ دیکھیں تو جو ہمارا جو بجٹ ڈیفیسٹ بھرا جاتا ہے وہ مینلی ہم گورنمنٹ بورو کرتی ہے کمرشل بینک سے. ابھی انہوں نے 1.25 ٹریلین لیا ہے سرکولر ڈیٹ کو کہنے کے لیے کہ جی ہم اس کو کہیں اور پار کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے ایک اور دکھتی رکھ چھیڑ دی کہ وہ پھر کنزیومر نے دینا، کنزیومر نے 3.22 پیسے پر یونٹ دینا. وہ کنزیومر ہے جو اپنا بل دیتا رہا ٹائم پہ. مگر میرا پوائنٹ صرف ایک چھوٹا سا یہی تھا جی کہ جب آپ گورنمنٹ اتنا زیادہ بورو کرتی ہے تو اٹ کراؤڈز آؤٹ پرائیویٹ سیکٹر بورونگ. مطلب ہماری جو ہاں جی بالکل بینکس کے لیے آسان ہے نا جی کہ سیکیور ہے، جو فلو ہے پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ کی وہ میرے خیال میں نیگیٹو 200 بلین سے ذرا زیادہ ہی ہے جی. لیکن جب اگر پرائیویٹ سیکٹر بورنگ نیگیٹو میں جا رہی ہے، پچھلے پیریڈ کے مقابلے میں نیگیٹو جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی انویسٹ نہیں کر رہا پاکستان میں. اور ہم ایک طرف یہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ جی کہ کلیم اسٹاک تو obviously بڑھے گا ہی نا، لیکن وہ جو نئے لونز ہیں میں تو ان کی بات کر رہا ہوں نا کہ ایک طرف ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے فارن انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے، تو جب اب لوکل انویسٹر آپ کا ڈومیسٹک انویسٹر نہیں کانفیڈنس رکھتا، انویسٹ نہیں کر رہا، تو فارن انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ آئی تھنک وہ کچھ چانس تو ہے، یہ تو ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے، بیکاز جو پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہیں آج کل جی دنیا میں، امریکہ، چائنا، رشیا وغیرہ کا جو ہے اس سے ہم فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں. بٹ اینی وے لیٹ می گو ٹو سہیل صاحب کوئکلی. سہیل صاحب انہوں نے آپ کا مینشن کیا تھا، یو آر کورنگ جو بٹ صاحب کا ہی کوئی کورٹ کیس وہ کہہ رہے تھے انفورسمنٹ کا، اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں ذرا بتا سکیں. جی بالکل، وہ جو ہے وہ ٹریبیونل کا بڑا کلیئر کٹ آرڈر تھا کہ آپ نے جو ہے وہ جو پرسکرائب ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور اس میں جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور کتنی دیر ہو گئی بنسبت ان کے آرڈر میں اور ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، ٹائم لیگ کتنا؟ جی یہ بہت زیادہ، یہ آپ سمجھیں کہ تقریباً جو ہے اس کو مور دین اے ایئر جو ہے وہ ہو چکا ہے اور یہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے. اور کیا یہ جو 198 بلین شارٹ فال ہے اس میں وہ انکلوڈیڈ ہے اماؤنٹ کے نہیں؟ اور اگر وہ نہ اس قسم کے کام نہ ہو تو پھر وہ شاید شارٹ فال زیادہ ہوتا. That's right. جی بٹ صاحب your views. جی وہ ڈاکٹر صاحب نے تو وہ ورڈ یوز کر دیا نا جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب ضروری ہے. گریب اینڈ سٹ کی پوزیشن آ گئی ہے. ابھی لیٹسٹ جو ویو پوائنٹ ہے وہ تو سیریس کانسیکوینسز کی تھریٹس پہ آ گئے ہیں
اب دیکھیں ایک ورڈ ہے کہ لائر میں فیس سیریس کانسیکوینسز. تو یہی ہے کہ اب آپ نے سپاری دینی شروع کر دیا لوگوں کی کہ اگر ہمیں کہیں گے کہ آرڈر امپلیمنٹ کریں تو وہ امپلیمنٹیشن کے لیے چیئرمین, ممبر آپریشن, ممبر لیگل, وہ گائیڈ لائن ہے نا ان کے لیے. بھائی آپ نے اگر کیس یہاں سے لوز کر دیا ہے, اگلا فورم ہائی کورٹ ہے, اس سے اگلا سپریم کورٹ ہے, کوئی نہ کوئی تو اینڈ پوائنٹ آئے گا نا آپ لوگوں کا. جب آپ کیس بھی اپنا لوز کر چکے ہیں اور جو ٹیکس پیئر کہے گا کہ میرا جو پیسہ ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس میں نے پے کیا ہے مجھے آپ واپس کریں, آپ اس کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ سیریس کانسیکوینسز ہوں گے, تو وہ گریب اینڈ رن تو سپریم کورٹ نے کہا ہے, یہ اب گریب اینڈ سٹ ہے کہ اب اگلی سٹیج پہ بھی آپ کو بتائیں گے. ایشو وہیں آ جاتا ہے کہ جو ٹاپ مین ہے اگر وہ ان کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ جی آپ نے یہ ریکوری کروا دی ہے, چاہے جیسے بھی کروائی ہے, رابری موڈ سے کرائی ہے یا گریب اینڈ رن سے کرائی ہے, ہم نے تو شو کرنا ہے اتنے پیسے آ گئے ہیں, تو پھر یہ سسٹم اسی طرف جائے گا. Do you یہاں سے پیک اپ کریں گے. بٹ صاحب ڈو یو تھنک کہ لنگڑیال صاحب کو پتہ بھی ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے؟ ڈو یو تھنک ہی از اویئر آف اٹ؟ لنگڑیال صاحب وہ 24 آورز میں 22 آورز وہ ایک اسکرین دیکھتے ہیں کہ کتنے پیسے اکٹھے ہو گئے ہیں. ان کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ٹیکسیشن کا. ٹیکسیشن کا نظام گریب اینڈ رن سے کبھی پرموٹ نہیں کرتا. یہ الٹیمیٹلی ٹیکس پیئر کو یہاں سے وہ پرموٹ کر رہا ہے کہ آپ پیک اپ کریں. یہ ایکسٹریم ٹیکس پیئر اریٹیشن ہے. اب آپ جب لوگ اریٹیٹ کریں گے جو آپ کا پارٹ اینڈ پارسل ہے, دیکھیں ٹیکس پیئر آپ کا پارٹنر ہے جو آپ نے یہاں سے اکٹھے کر رہے ہیں پیسے جس سے ملک چلنا ہے. ایف بی آر ایک ایجنسی ہے ٹیکس کلیکٹ کرنے کی, وہ الٹیمیٹلی ٹائم کے ساتھ انہوں نے ٹیکس رابری موو کے اوپر کنورٹ ہو گئے ہیں, وہ ٹیکس کلیکشن کے اوپر نہیں آئے, نہ ہی وہاں پہ کوئی فیسیلیٹیشن کا ایلیمنٹ ہے. جو جتنا زیادہ ٹیکس دے رہا ہے آپ اس کو اتنا ہی زیادہ اسکویز کر رہے ہیں. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. جب واپس آئیں گے تو اپنے پینلسٹ سے پوچھیں گے واٹ ون میجر ہمیں بتائیں, ایک پرٹیکولر میجر جو گورنمنٹ لے لے جس سے کہ چیزیں امپروو ہو سکتی ہیں. پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی آئی اسٹارٹ ود ڈاکٹر اکرام. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ کیا چیز, ایک چیز بتا دیجیے گا جو وچ از کرٹیکل ٹو ناٹ اونلی امپروونگ ریونیو ٹیکس کلیکشنز بٹ آلسو ایسا کہ لوگ اس کو خوشی سے دیں گے. خوشی تو خیر ٹیکس ہم دینا ظاہر ہے کہ اگر ٹیکسز فیئر ہوں اور اس کے بدلے میں لوگوں کو کچھ سہولیات بھی حاصل ہوں تو ایک انسینٹیو تو ہوتا ہے. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایکسٹورشن کی حد تک یعنی کہ ٹیکسز وصول کر رہی ہے اور ایف بی آر کو بھی فری ہینڈ دے دیا جیسا ابھی بٹ صاحب نے بھی بتایا. تو پھر اس کے بعد ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ سسٹم چلائیں گے تو چلے گا نہیں, کلیپس کی طرف جائے گا اور لوگ جو ہیں اوپنلی پھر ڈیفائنس بھی کریں گے. چھوڑ کے جانے کے علاوہ آپ دیکھیے گا پھر ٹیکس ریوارڈس بھی ہوں گے کیونکہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے نا جہاں تک لوگ برداشت کریں گے. تو یہ حکومت کو چاہیے کہ کئی دفعہ ہم کہہ چکے ہیں, آپ بھی پوائنٹ آؤٹ کر چکے ہیں کہ آپ ٹیکس سسٹم کو فیئر رکھیں اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی. ون ایگزامپل کہ ایک ٹیکس دیں جو آپ کا خیال میں فیئر ہوگا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں انکم ٹیکس سے سب سے اچھی جو ہے چیز ہے کہ ریئل انکمز پہ لیے جائیں اور لوگ اپنی ریئل انکمز پہ ٹیکس دیں, مگر ان کے ریٹس دنیا میں مناسب سطح پہ رکھے جائیں اور زیادہ سے زیادہ آپ مناسب کیا ہوگا جی؟ آپ نے بتایا 48% کسی نے دیا ہے پرسنل. جی میں کہتا ہوں دیکھیں آپ 35% بھی ٹیکس لیں ہائیسٹ بریکٹ پہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس سے بیانڈ لیں گے تو پھر لوگ جو ہے وہ اویژن کی طرف جاتے ہیں اور اوائڈنس کی طرف جاتے ہیں. اوکے, سو بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس ریفارمس کریں جس میں کہ ابیلٹی ٹو پے پرنسپل پہ ہو رادر دین آن انڈائریکٹ ٹیکسز. ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب. میڈم دیکھیں ہائیسٹ سلیب پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. ہائیسٹ سلیب کوئی اب 4 ملین سے نہیں بنتی. 4 ملین والا جو آدمی جو کما رہا ہے وہ اسٹریس کی زندگی گزار رہا ہے. اگر آپ 4 ملین پہ 35% یا 40% ٹیکس لے آئیں گے تو بہت زیادتی ہے. دیکھیں لیکن تھوڑا سا ہم انفورسمنٹ کی بات کر رہے تھے یا انفورسمنٹ کے نام پہ جو زیادتی ہو رہی تھی اس کی بات کر رہے ہیں. اس کی شاید ایک جسٹیفیکیشن یہ ہے جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ ٹارگیٹس ریئلسٹک نہیں ہوتے. آپ ایف بی آر کو ایک ان اچیویبل گیون کانٹیکسٹ میں, جو کانٹیکسٹ ہے, جو ٹیکس کا سسٹم ہے, جو اکانومی کا حالات ہیں, اس میں ایک ان اچیویبل ٹارگیٹ دے دیتے ہیں
اور روز اس افسر کی بےعزتی کرتے ہیں کہ بھئی تمہاری پرفارمنس اس کے مطابق نہیں ہے، تو پھر وہ یہی کچھ ہی کرے گا. تو یہ جو ہے نا کاز اینڈ افیکٹ کا سلسلہ ہمیں اصل جگہ پہ جا کے پہنچنا پڑے گا کہ ٹارگٹس جو ہیں ایف بی آر کے ریونیو ٹارگٹس ان کو ریزنیبل بنائیں، ریئلسٹک بنائیں، اور اس کے بعد پھر جو ٹیکس کلیکٹر ہے اس سے فیئرنیس کا شاید اس میں پاسبلٹی ہوگی. ان ٹارگٹس کے ساتھ ٹیکس کلیکٹر فیئر نہیں ہو سکتا. اوکے، آئی وانٹ ٹو کم ٹو سہیل صاحب. یہ بتا رہے تھے ان کی آئی تھنک 1-2 اسٹوریز بھی آئی ہیں کہ بہت ساری جو انفورسمنٹ کی جو ڈویژن ہے اس میں بہت ساری ٹرانسفرز پوسٹنگز یہ کرتے ہیں. ناؤ آئی تھنک دی آبجیکٹیو سہیل صاحب تو یہی ہوگا نا کہ اگر ہم ٹرانسفر کر دیں گے تو کوئی ایسا بندہ کمفرٹیبل نہ ہو جائے ایک جگہ پہ جہاں وہ کولوڈ کر سکے، رائٹ؟ تو یہ وجہ ہے. کیا یہ سکسیزفل ہے میجر؟ نہیں، یہ بالکل یہ سکسیزفل نہیں رہا، کیونکہ ایسی ایگزامپلز ہیں کہ کچھ افسروں نے جو ہے وہ کراچی میں انفورسمنٹ بہت سخت کرنے کی کوشش کی اور ان کو جو ہے وہ ایز اے پنشمنٹ جو ہے ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا اسلام آباد. اچھا، تو جہاں انفلوئنشل لوگ ہیں وہاں ایگزیکٹلی. اور اسی طرح جو ہے کسٹم سائٹ پہ جو ہے ابھی بہت بڑا ایشو بنا کہ پوسٹ کلیئرنس آڈٹ کے ایک کراچی کے افسر نے اس نے نئے سسٹم جو کسٹم کلیئرنس کا بنا ہے اس کے خلاف رپورٹ کیا بنا دی تو پورا ایف بی آر اس کے اگینسٹ ہو گیا، بلکہ اس کو تو اب انہوں نے سسپینڈ بھی کر دی ہے. تو یہ جو ہے یہ ٹرانسفر پوسٹنگز تو کرتے ہیں لیکن وہ جو ہے جی بالکل آبجیکٹیو. اور جو مورال ہے ایف پی آر کا وہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں بہت زیادہ جو ہے وہ افسروں میں جو ہے وہ پریشانی دیکھی گئی ہے. ایک جو ہے سینئر کمشنر نے خود یہ ورڈز مجھے کہے ہیں کہ ہمارا حال ایگزیکٹلی ایک سیلز کے پرائیویٹ سیکٹر کے سیلز کے افسر کا ہے جس کو چیزیں بیچنے کا ٹارگٹ دیا جاتا ہے اور ہمیں اسی طرح کا فگر دے دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے مہینے میں ریکور کر کے وہی جو ڈاکٹر اقبال بتا رہے تھے کہ ان ریئلسٹک ٹارگٹس دے دیتے ہیں تو وہ پھر اچیو ایزیلی نہیں ہوتے. یہی نا وہ ایک وہ ٹرم استعمال ہوتی تھی بیگ بورو اور اسٹیل. تو یہ وہ بیچارے کرتے ہیں کسی سے ایڈوانس ٹیکس مانگ رہے تھے بیچارے. میں دوسرے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں زیادتیاں ہو رہی ہیں بہت زیادہ، لیکن اس کا روٹ کاز کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے. رائٹ جی بٹ صاحب، ہاؤ ول یو ریموو دا روٹ کاز؟ روٹ کاز کے لیے ہے کہ لنگڑیال صاحب کو کے پی کے وزٹ سے روکا جائے. یہ آخری سننے بعد ہزارہ موٹر وے کے اوپر جاتے ہوئے میں نے پڑھا 2+2=8 لکھا ہوا تھا کہ ہمارا ٹرک ہماری مرضی. ایف پی آر جب ریکوری کرنے پہ آتا ہے تو کہتا ہے 2+2=8 کی طرح ہم نے ریکور کرنا ہے. ٹیکس پیئر چیخیں مارتا رہے کہ 2+2=4 ہے، کمشنر اپیل کہہ دے، ٹرائبونل کہہ دے، ہائی کورٹ کہہ دے. ان کا 8 تب تک ہونا ہے جب تک یہ کمشنر وہاں سے چینج نہیں ہو جاتا. صرف آپ اپنی فیلڈ فورس کو 2+2=4 کے اوپر آ جائیں تو ان کا مطلب ہے ریکوری وہیں کرنی ہے جو ایز پر لا ہے. انہوں نے لا چینج کر کے 8 پہ لے گئے ہیں جس وجہ سے یہ ساری گریب اینڈ رن اور گریب اینڈ شٹ والی پروپوزیشن آ رہی ہیں. ضروری ہے کہ یہ بڑا ٹیکنیکل پوسٹ ہے چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو. اگر آپ اس قسم کا مائنڈ سیٹ لے کے آئیں گے کہ جتنا زیادہ اکٹھا کر کے لاؤ گے تو وہ خوش ہوگا مغیبو، تو نظام تو پھر ایسے ہی برباد ہوگا. صحیح ہے. جسٹ ون کوئک کویسچن فرام ڈاکٹر اکرام. ڈاکٹر صاحب، آپ آئی تھنک یو ور اے ممبر آف دا نیشنل ٹیکسیشن ریفارم کمیشن. جی، تو اس میں اتنے اچھے، میں نے اس کی رپورٹ پڑھی تھی. دیر واز سم ایکسٹریملی مطلب جو آپ ریفارمس کی بات کرتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس کو فیئر کریں، اس میں سب کچھ تھا مگر امپلیمنٹ کچھ نہیں کیا. جیسے کہ ہم سب کہہ رہے ہیں امپلیمنٹیشن از ویری پور. جی بالکل درست فرمایا. اس ٹیکس ریفارم کمیشن کی رپورٹ کو بلکہ کانفیڈینشیل ڈکلیئر کروا کے آج تک پبلک بھی نہیں کیا گیا. اس کی کچھ چیزیں نکل رہی تھیں جی، کچھ اس میں سے نکل رہا تھا. جی بالکل. تو وہ اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا اور اس پہ ڈیبیٹ کی جاتی تو اب نظام میں کافی بہتری آ چکی ہوتی. مگر
ظاہر ہے کہ اگر اتنے ہائی ٹارگٹس رکھنے کے بعد آپ صرف ظلم زیادتی سے ٹیکس اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے تو سوائے اس کے کہ بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہوگی لوگوں میں اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. آئی ووڈ لائک ٹو تھینک آل 4 پینلسٹ. بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں آئے. خواتین حضرات, آپ نے سنا کہ انفورسمنٹ میجر جو ہیں وہ ہم پہ الٹا, جو کہ نارمل کنزیومرز ہیں, ناٹ دوز ورکنگ ان دا پروڈکٹیو سیکٹرز, ہم پہ وہ پاس آن ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ریفارمز ہیں وہ لنگڑیال صاحب کو یا ایف پی آر کے کسی چیئرمین کو فارمولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیشنل ٹیکسیشن ریفارم کمیشن جو ہے انہوں نے بہت ہی امپلیمنٹیبل اینڈ فیئر اینڈ ایکویٹیبل جسے کہیں جو ٹیکس پروپوزلس کیے ہیں, اور اس میں ہمارا اگر ہم اس کی طرف جائیں تو بہت ہی زیادہ جو کلیکشنز ہیں وہ سلولی اینڈ گریجولی دے ول امپروو اینڈ ایز وڈ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو. ہمارے جو انفلوئنشل سیکٹرز ہیں, جیسے کہ سہیل صاحب نے بھی مینشن کیا کہ وہ جو انفلوئنشل ہیں اس کے اوپر اگر ایف پی آر کے لوگ جاتے تھے تو ان کی ٹرانسفر ایک دم سے ہو جاتی ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ رکنی پڑیں گی. ہم تو مطلب ہے کہ آئی نو کہ بزنس ریکارڈر جو ہے اس نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آپ ٹیکس ریونیو ٹوٹل کلیکشنز پہ مت جائیں, آپ 1-2 سال دے دیں جس میں کہ یو کین ایکچولی اسٹارٹ امپلیمنٹنگ ابیلٹی ٹو پے ٹیکسز, یعنی کہ ڈائریکٹ ٹیکسز پہ زیادہ آپ کا رجحان ہونا چاہیے. اینڈ ان دی انٹرم پیریڈ, یعنی 2-3 سال میں جو آپ کا کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کو آپ سلیش کریں, 1-2 ٹریلین سے کم کریں, چاہے وہ پینشن ریفارمز ہیں. اب یہ کہنا کہ جی پینشن ریفارمز ہو رہے ہیں افیکٹو 2024, تو جب اس کا فائدہ ہوگا ہمیں بجٹ میں تو وہ تو جب یہ والا جو بیچ ہے یہ جب ریٹائر ہوگا 20-25-30 سال میں پھر ہوگا. دس از جسٹ ریڈیکولس. سملرلی جو ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز ہیں وہ ہر سال بڑھتے ہیں, سویلین بھی ملٹری بھی. آپ جو آپریشنل ایکسپنسز ہیں وہ بالکل ہم اسپیشلی آج کل ٹیررزم کے وقت میں ہم نو بڈی سیز کہ آپ مت اس کو کم کریں, مطلب اس کو ڈیفینیٹلی جتنی ضرورت ہے آپ کریں, مگر جو ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز ہیں اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو ہر چیز جو ہے کم از کم ٹرم کرنا ہے 2 ٹریلین, اور اس کی جو ہمارے ایلیٹ سیکٹرز ہیں ان پہ زیادہ افیکٹ ہوگا. بٹ یو ہیو ٹو گیو یور سیلف دیٹ 2 to 3 year پیریڈ, جب کہ آپ جو ٹیکسز ریفارمز کریں گے بیسڈ آن دا نیشنل ٹیکسیشن ریفارم کمیشن رپورٹ, وہ جب آپ کریں گے اس کو پبلش کریں, جب وہ کریں گے تو پھر آپ کے پاس وہ ونڈو آف اپرچونٹی جب ہوگی تو 3 years ڈاؤن دا لائن دین یو ول نیور ایور ہیو ٹو گو بیک ٹو دی IMF پروگرام. جس طرح ہم آج کر رہے ہیں we will need another program as soon as this one is over. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.